الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری آج 12ویں کلاس ہے۔ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موقع تھا۔ نبی علیہ السلام کے تمام جذبات، احساسات اور احوال اور آپ کے کردار سے کچھ ایسی علامات بھی ظاہر ہو رہی تھی جس سے پتہ چل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اور آپ کی حیات مستعار جو ہے اور اس جہان فانی کی باشندگان کو جو ہے الوداع کہنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان 10 ہجری میں ہر سال جو 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے تو رمضان المبارک میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان المبارک میں قرآن مجید کا جو دور کرتے تھے تو ایک ہی مرتبہ کرتے تھے، اور اس سال انہوں نے 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور فرمایا۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے معلوم نہیں کہ آئندہ سال تم سے ملاقات ہو سکے یا نہیں، اور تم لوگ یہاں جمع ہو یا میں تم میں موجود نہ ہوں۔ ان تمام اشارات سے اس بات کا علم ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہونے والے۔ اوائل سفر 11 میں آپ احد میں تشریف لے گئے اور شہدائے احد کے لیے آپ نے دعا فرمائی، اور ان کے لیے دعا کرنے کے بعد آپ جب واپس لوٹے تو جنت البقیع میں تشریف لے آئے، اور جنت البقیع میں جب آئے اور وہاں آپ نے ان مردوں کے لیے دعائیں فرمائی۔ ان دعاؤں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور ایک جنازے میں شریک ہو کر جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اور جنت البقیع میں اس کی تدفین کے بعد آپ جب گھر تشریف لائے تو آپ کے سر مبارک میں درد شروع ہو گیا اور آپ کو بخار ہونے لگا، اور یہی بخار جو ہے آپ کا مرض الموت میں تبدیل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت مرض میں تقریباً 11 دن نماز آپ نے پڑھائی، اور مرض کی کل مدت جو ہے 13 یا 14 دن بتائی جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو ہے روز بروز بوجھل ہوتی جا رہی تھی، اور اس دوران آپ ازواج مطہرات سے پوچھتے رہتے تھے کہ میں کل کہاں جاؤں گا اور کل کہاں رہوں گا۔ اس سوال سے آپ کا جو مقصود تھا ازواج مطہرات اسے سمجھ گئی تھے کہ نبی علیہ السلام اجازت چاہ رہے ہیں کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر چلا جاؤں۔ تو سب ازواج مطہرات نے آپس میں مشاورت کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی کہ اللہ کے رسول، آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر رہنا چاہتے ہیں تو ہم سب کی یہ طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ وہاں تشریف لے جائیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے مکان میں تشریف لائے، اور پھر حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہیں گزرا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے معوذتان پڑھتی تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو دعائیں آپ کو بتائی تھی وہ پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتی تھی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر دم کر کے ان کی ہاتھ کو بطور تبرک کے برکت کے لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پھیرتی۔ وفات سے 5 دن پہلے بدھ کے روز جو ہے جسم میں بہت زیادہ شدت حرارت محسوس ہونے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تکلیف محسوس زیادہ کرنے لگے، حتیٰ کہ آپ پر غشی طاری ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ مجھ پر مختلف کنوؤں کے 7 مشکیزیں جو ہے بہاؤ تاکہ لوگوں کے پاس جا کر وصیت کر سکوں۔ اس کی تکمیل کرتے ہوئے آپ کو ایک بڑے ٹپ میں بٹھا دیا گیا، اور آپ کے اوپر اتنا پانی ڈالا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اب بس کر دو۔ اس وقت آپ نے تخفیف محسوس کی اور مسجد میں آپ تشریف لائے، اور سر پر آپ کے ایک پٹی بندھی ہوئی تھی جو ہو جائے اور اسے معاف کر دینا، درگزر کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار جو ہے وہ کم ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے، لہٰذا تمہارا جو آدمی کسی نفع اور نقصان پہنچانے والے کام کا والی ہو تو وہ ان نیکوکاروں سے قبول کرے اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اور وہ دنیا کی چمک دھمک
اور زیب و زینت میں سے جو کچھ چاہے اللہ اسے دے دے، یا اللہ اس کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، یہ بات سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ پر قربان ہوں۔ اس پر ہمیں تعجب ہوا کہ لوگوں نے ایک ایسے بوڑھے آدمی کے بارے میں بتایا نبی علیہ السلام نے کہ وہ اس کو اللہ نے اختیار دیے ہے اور اس نے دنیا کے بدلے میں آخرت کو اختیار کیے ہے، تو اس میں رونے کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ چنانچہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بیمار ہونے لگے اور آپ پر یہ آثار ظاہر ہونے لگے، تو اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو ابوبکر خلیل بناتا، لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت اور محبت کا تعلق ہے۔ مسجد میں کوئی بھی دروازہ باقی نہ چھوڑا جائے بلکہ اسے لازماً بند کر دیا جائے سوائے ابوبکر کے دروازے کے۔ 4 دن پہلے جو ہے وفات سے نبی علیہ السلام جمعرات کو جب کہ آپ سخت تکلیف سے دوچار تھے، فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر جو ہے لکھ کے دیتا ہوں جس کے بعد تم لوگ گمراہ نہیں ہوگے۔ اس وقت گھر میں کئی آدمی تھے جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور آپ پر تکلیف کا جو ہے غلبہ تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رہنے دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہے، تو اس وقت جو ہے اور زیادہ بات بڑھ جائے گی۔ اور تو انہوں نے جیسے روکا تو صحابہ کرام کی آوازیں کچھ آپ حضرت عمر کے ساتھ ہو گئی اور کچھ جو ہے چاہ رہے تھے کہ دے دیے جائے، آپ جو لکھوانا چاہتے ہیں لکھ لیں۔ تو چنانچہ ایسے ہی باتیں بلند ہوئی تو نبی علیہ السلام نے سب کو حکم دیا کہ یہاں سے باہر چلے جاؤ اور یہاں پر جو ہے اس طرح گفتگو نہ کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود اس دن یعنی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات تک تمام نمازیں خود ہی پڑھایا کرتے تھے۔ اس روز بھی مغرب کی نماز آپ ہی نے پڑھائی تھی اور اس میں سورۃ المرسلات والمرسلات عرفا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، لیکن عشاء کے وقت مرض کا جو ہے ثقل اتنا بڑھ گیا کہ مسجد میں جانے کی طاقت ہی نہیں رہی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، سب آپ کے انتظار کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے جو ہے بڑے ایک ٹپ میں پانی رکھو۔ ہم نے ایسا ہی کیا تو آپ نے غسل فرمایا، اور اس کے بعد آپ اٹھنا چاہ رہے تھے لیکن آپ پر جو ہے غشی طاری ہوگی۔ پھر افاقہ ہوا تو آپ نے دریافت فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو ہم نے یہی کہا کہ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسی طرح غشی آپ پر طاری ہوگی اور آپ جو ہے غشی میں چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو یہی جواب دیا گیا کہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو تیسری بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی آئی تو پھر آپ نے اٹھنا چاہا، آپ پر غشی طاری ہوئی، تو آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہلوایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابوبکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں انہوں نے نماز پڑھائی۔ نمازوں کی کل تعداد جو ہے سیرت نگاروں نے 17 لکھی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ السلام سے 3 یا 4 بار یہ مراجعہ فرمایا کہ امامت کا کام جو ہے حضرت ابوبکر کے بجائے کسی اور کو سونپ دیا جائے، کیونکہ وہ رقت قلب کے مالک ہیں، بہت نرم دل رکھتے ہیں، آپ کو جب مسلح پہ نہیں دیکھیں گے تو وہ جو ہے پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے ہر بار انکار فرمایا اور فرمایا کہ تم سب جو ہے یوسف والیوں ہو، ابوبکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ اس کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ساری ازواج مطہرات اس وقت موجود تھی جب یہ بات ہوئی، تو نبی علیہ السلام کو سب نے یہی کہا، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم اس طرح مشورہ نہیں دو، میں جو کہہ رہا ہوں یہ اس پر عمل کرو۔ چنانچہ ہفتہ یہ اتوار کو نبی علیہ السلام کی اپنی جو طبیعت قدرے جو ہے تخفیف محسوس ہوا اور آپ کو افاقہ ہوا۔ چنانچہ 2 آدمیوں کے درمیان چل کر جو ہے ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹو۔ پھر حضرت
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں بیٹھ گئے یا دائیں بیٹھ گئے۔ بہرحال نماز کی اقتدا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے اور صحابہ کو تکبیر سنا رہے تھے، اور صحابہ کرام جو ہے سب کے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے تھے، اور سب صحابہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک دن پہلے وفات سے اتوار نبی علیہ السلام نے اپنے تمام غلاموں کو بھی آزاد فرما دیے، پاس میں جو 7 دینار تھے آپ نے انہیں بھی صدقہ کر دیا، اور آپ نے جو ہتھیار تھے اور آپ کے اور اسلحہ تھا وہ آپ نے مسلمانوں کو ہبہ کر دیا۔ چنانچہ جو ہے رات میں چراغ جلانے کے لیے سید عائشہ رضی اللہ عنہا نے تیل جو ہے وہ ایک پڑوسن یہودی سے ادھار لیا تھا، اور یہ ان کے پاس جو ہے 30 سا کل جو ہے 75 کلو جو کے عوض جو ہے رہن رکھوائی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان ہے کہ دوشنبہ کے روز جو ہے مسلمان نماز فجر میں مصروف ہو گئے تھے، اور تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے تھے کہ اچانک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حجرے کا پردہ ہٹایا تو صحابہ کرام جو ہے صفیں باندھے نماز میں مصروف تھے، نظر ڈالی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، پیچھے ہٹنا چاہ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے جو ہے ان کو روکا، اور نماز کے لیے آپ تشریف لانا چاہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رک گئے اور آپ نے پردہ گرا دیا۔ اچانک جو ہے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت انس فرماتے ہیں ظاہر ہوئے، مسلمان اس قدر خوش ہو گئے کہ سب جو ہے اپنی نماز توڑ دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ پردہ نیچے فرما دیا، اور اس کے بعد ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنی نماز کو مکمل کر لو، تو حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ گرا دیا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ کہتے ہیں چاش کے وقت جو ہے آپ نے اپنی صاحبزادی جو ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان کے کان میں کوئی سرگوشی کی، چنانچہ وہ اس بات کو سننے کے بعد رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کو اپنے قریب بلایا اور اس کے بعد ان سے پھر دوبارہ سرگوشی کی، اور اس بات کو سننے کے بعد انہوں نے مسکرائی اور ہنسنے لگی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم نے ان سے بعد میں پوچھا کہ یہ کیسی سرگوشی تھی جو پہلے آپ نے سنا تو رونے لگی اور بعد میں آپ نے سنا تو آپ ہنسنے لگی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ میرے کان میں یہ بات بتائی کہ جو آثار ظاہر ہو رہے ہیں بیماری کے، تو میں اب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ تو اس بات کو سن کے میں رونے لگ گئی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے روز میرے بعد جلد تم مجھے ملو گی، اور قیامت کے روز جو ہے تمام عورتوں کی تم سردار ہو۔ اس بات کو کہتی ہیں میں سن کے ہنسنے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ تمام مسلمان خواتین کی جو ہے آپ سردار ہو۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت شدید قسم کا درد تھا اور کرب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بے ساختہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبان سے نکلا وَقَرَبَ أَبَاهَا، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لَيْسَ عَلَىٰ أَبِيكَ كَرْبَ بَعْدَ الْيَوْمِ، آج کے بعد آپ کے والد کو کوئی بھی کرب اور تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ نے پھر اس کے بعد حضرت حسن اور حسین کو بلایا، انہیں بوسہ دیا اور ان کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی۔ پھر ازواج مطہرات کو بلایا اور انہیں واعظ اور نصیحت فرمائی۔ ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف جو ہے نبی علیہ السلام کی بڑھ رہی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میرے اوپر وہ زہر جو ایک یہودی عورت نے خیبر میں ہمیں کھلایا تھا اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے، اور میں اس کو اپنی حلق میں محسوس کر رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تکلیف کی شدت کی وجہ سے میری جو ہے رگ جان کٹی جا رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں خاموشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن رہی تھی، لیکن آپ کے چہرے مبارک کے تغیر سے سمجھ رہی تھی کہ بہت زیادہ آپ کو اس وقت تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر آپ نے صحابہ اکرام کو دوبارہ وصیت فرمائی کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز، تمہارے زیر دست یعنی جو لونڈی ہیں غلام ہیں جو بھی تمہارے ماتات ہیں ان سب کا لحاظ رکھو۔ یہ بات آپ نے بار بار دہرائی۔
پھر نزع کی حالت شروع ہوگی تو سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اوپر ٹیک لگوا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بہت احسان کیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہی گھر میں تھے اور میرے ہی پاس تھے اور میری باری کا دن تھا جب میرے سینے سے آپ نے ٹیک لگائے ہوئے وفات پائی، اور آپ کی موت کے وقت اللہ نے میرا لعاب آپ کے لعاب کے ساتھ جو ہے اکٹھا کر دیا۔ اس دوران میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، وہ داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، تو انہوں نے جیسے ہی نبی علیہ السلام نے ان کے ہاتھ میں مسواک دیکھا تو اس کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے پوچھا کہ آپ کو یہ مسواک دے دوں، تو انہوں نے اپنے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں دے دو۔ پھر کہتی ہیں میں نے ان کے ہاتھ میں دینے کی کوشش کی، پھر آپ نے اشارہ کیا کہ اس کو نرم کرو، تو چنانچہ میں نے کہا کہ میں اس کو آپ کے لیے نرم کروں، تو آپ نے ہاں میں سر ہلایا کہ ہاں اس کو نرم کرو، تو چنانچہ میں نے اپنے منہ میں اس کو چبا کر نرم کیا، اور اس کے بعد میں نے آپ کے ہاتھ مبارک میں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو اپنے منہ مبارک میں مارنا شروع کیا، اور یہ آپ کا آخری عمل جو ہے عملی طور پر آپ کا آخری عمل جو ہے وہ مسواک کرنا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دوبارہ ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہم انی علی غمرات الموت و سکرات الموت، موت کے لیے سختیاں ہیں یا اللہ میری اس پر مدد فرما۔ اور پھر آپ جو ہے مسواک کو ایک طرف رکھا اور آسمان کی طرف آپ کی انگلی بلند ہونے لگی، اور دونوں اونٹیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی حرکت کر رہے تھے، اور میں نے قریب اپنا کان کیا تو اور قریب ہو کے سننا چاہا تو وہ تھا آپ نے آیت پڑھی اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ تمام انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ہمراہ جنہوں نے انعام سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، ان کے ساتھ میرا حشر فرما، اللہم اغفر لی، مجھے بخش دے، اللہم ارحم، اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ پھر فرمایا اللہم رفیق الاعلیٰ، اے اللہ آپ ہی بہترین دوست ہیں۔ پھر یہی بات کہتے کہتے اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہم رفیق الاعلیٰ آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا، اس کے بعد جو ہے آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حادثہ انتہائی دل فگار تھا، اور اس خبر جو ہے یہ جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں ہر طرف پھیل گئی، اور محل مدینہ پر کوہ غم ٹوٹ پڑا، اور تمام اطراف میں جو ہے گویا کہ دن میں تاریکی پھیل گئی تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں جس دن نبی علیہ السلام ہمارے ہاں مدینہ میں تشریف لائے اس دن سے زیادہ روشن اور تابناک دن کوئی نہیں تھا، اور جس دن نبی علیہ السلام نے وفات پائی اس دن سے زیادہ قبیح اور ظلمت والا تاریک دن کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ کی وفات پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت درد بھرے اشعار کہے، اور یہ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت زیادہ غمزدہ ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 ماہ کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وفات کی خبر سنی تو ان کے بھی ہوش جو ہے وہ اڑ گئے، انہوں نے کھڑے ہو کر کہنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ منافقین ہیں وہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وفات آئی ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے۔ اگر کسی نے یہ بات کہی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو میں اس کی گردن اس تلوار سے اڑا دوں گا۔ چنانچہ پھر آپ سے لوگ صحابہ پوچھتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ہوا، تو آپ فرماتے تھے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، آپ بھی کچھ دیر کے لیے ہم سے دور گئے، ابھی لوٹ کر واپس آ جائیں گے۔ خدا کی قسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پلٹ کر آئیں گے، اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالیں گے جو سمجھتے تھے کہ آپ پر موت آ گئی ہے۔ سب صحابہ کرام یہ باتیں سن کر سہم گئے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دوران میں تشریف لائے، اور مجمع کو آپ نے ہٹاتے ہوئے آپ گھوڑے پر سوار تھے، اور گھوڑے کو ایک طرف کیا، اور اس کے بعد جو ہے مسجد نبوی میں داخل ہو گئے۔ سب صحابہ کرام آپ کی طرف متوجہ ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے چھوڑ دیا، تو اسے سیدھے جو ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں داخل ہو گئی، اور اندر داخل ہونے کے بعد آپ کے اوپر ایک یمنی چادر جو ہے ڈالی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک اس سے ڈھکا ہوا تھا۔ چنانچہ انہوں نے ان کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا اور پیشانی جو ہے مبارک پہ بوسہ دیا، اور اس کے بعد جو ہے روتے ہوئے باہر تشریف لائے، اور پھر ممبر پر آ گئے۔
جیسے ہی ممبر کے پاس کھڑے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اسی طرح کی بات کہہ رہے تھے، اور کوئی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت ابوبکر نے کہا عمر بات سنو، تو انہوں نے ان کی بات کو بھی رد کر دیا اور فرمایا کہ آج میں کسی کی بات نہیں سن سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کے مخاطب ہی نہیں کیا، اور سب صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے آپ نے ارشاد فرمایا، خطبہ پڑھا، پھر اس کے بعد فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا فقد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت قال اللہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ ترجمہ یہ ہے کہ اما بعد، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آج موت آ گئی ہے، وہ ہم سے رخصت ہو گئے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا، یقیناً اللہ تعالی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے قرآن مجید کی، پھر یہ آیت تلاوت کی، محمد نہیں ہیں مگر رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں یا ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل دوبارہ پلٹ جاؤ گے؟ جو شخص اپنی ایڑی کے بل پلٹ جائے تو یاد رکھو وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، عنقریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ صحابہ کرام نے جب یہ خطبہ سنا تو فرط غم سے حیرت میں تھے، ششدر تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطاب سننے کے بعد انہیں یقین آ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واقعی طور پر رحلت فرما چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا گویا لوگوں نے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت جو ہے نازل کی ہے، اور یہاں تک کہ ابوبکر نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کر لی، اور اب جس کسی انسان کو بھی میں سنتا تو وہ اسی آیت کی تلاوت کر رہا تھا۔ اور سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ میں نے جو ہی ابوبکر کے منہ سے یہ آیات کی تلاوت سنی تو میں انتہائی متحیر ہو گیا اور دہشت زدہ ہو گیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں جو ہے مجھے اٹھا نہیں رہے تھے، میرا جسم میرے پاؤں پر بوجھ ہو گیا تھا کہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی اور میں سن کر زمین پر گر پڑا، اور میں یوں جان رہا تھا کہ واقعی نبی علیہ السلام کو وفات ہو گئی ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا یہ آیت جو ہے ابھی ابھی نازل ہو رہی ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز اور تکفین کا کام شروع ہوا۔ آپ کی جانشینی کے معاملے میں اختلاف پڑ گیا تھا۔ ثقیفہ بنو سعد میں مہاجرین انصار کے درمیان کچھ بحث مباحثہ اور مناقشہ اور مجادلہ بھی ہونے لگا۔ اس کام میں بہرحال 2 دن جو ہے ہو چکے تھے۔ رات میں نبی علیہ السلام کی تجہیز اور تکفین کے بجائے اس دوسرے کام میں لوگ مصروف ہو گئے۔ پھر رات گزری اور منگل کی صبح اس وقت تک آپ کا جسد مبارک ایک دھاردار جو ہے یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ گھر کے لوگوں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا، اور منگل کے روز آپ کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے حضرات میں حضرت عباس کے 2 صاحبزادے فضل اور قثم، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی علیہ السلام کے 2 آزاد کردہ غلام تھے، ایک کا نام تھا شکران، دوسرے کا اسامہ بن زید اور اوس بن خولی۔ حضرت عباس اور فضل اور قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے آپ کی کروٹ بدل رہے تھے، اور حضرت اوس نے آپ کو اپنے سینے مبارک سے لگایا ہوا تھا، اور حضرت علی جو ہے وہ غسل دے رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہے 3 سفید یمنی چادروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا دیا گیا۔ ان میں کرتا اور پگڑی بالکل نہیں تھی، بلکہ وہ کھلے کپڑے تھے، بس آپ کو چادروں میں ہی لپیٹ دیا گیا۔ آپ کی آخری آرامگاہ کے بارے میں صحابہ میں اختلاف ہوا، چنانچہ کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ آپ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تھا کہ نبی کی وفات جہاں بھی ہوتی ہے اس کی تدفین بھی اسی جگہ کی جاتی ہے۔ انہوں نے یہ جو ہے روایت صحابہ کے سامنے رکھی، پھر اس کے بعد اور صحابہ نے بھی اس بات کی گواہی دی، چنانچہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر کھودی گئی۔ قبر جو ہے لحد بنائی، بغلی کھودی گئی۔ اس کے بعد باری باری 10 صحابہ اکرام حجرے کے اندر تشریف لے جاتے تھے اور نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ کوئی نہ امام بنا، اور سب سے پہلے آپ کے خانوادہ بنو ہاشم نے نماز پڑھی،
اور پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر مردوں نے، پھر اس کے بعد عورتوں نے، ان کے بعد بچوں نے نماز جو ہے جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن گزر چکا، اور چار شنبہ یعنی بدھ کی رات آ گئی۔ رات میں آپ کے جسد پاک کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے علم نہ ہوا یہاں تک کہ ہم نے بدھ کی رات کی درمیانی اوقات میں پھاوڑوں کی آواز سنی کہ لوگ جو ہے مٹی ڈال رہے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے کچھ صحابہ کرام سے روک کر پوچھا کہ تم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جسد مبارک پر کیسے مٹی ڈالی ہے، لیکن سب کی آہیں تھی، بکا تھی، اور ان کی زبانیں جو ہے وہ گم تھی۔ وہ کہتی تھی یہ انہی کا حکم تھا، اور انہی کے حکم کے مطابق ہم نے اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیے۔ چنانچہ یہ دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہونا، یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا صدمہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی شکل میں مسلمانوں کو پہنچا تھا۔ لیکن اللہ کا جو ہے نظام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا سے رخصت ہونا تھا، تو یہ آخری لمحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتائے تھے کہ میں کیسے رخصت ہو جاؤں گا، اور میری تدفین، میرے تکفین اور میری جو ہے تمام معاملات وہ کیسے کرنے ہیں، اور سب مسلمانوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے۔ اور اس کے جو ہے اسباق میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وصیت فرمائی اور سب کے اپنے اپنے حقوق کے بارے میں آپ نے مستقل طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کے حقوق کو میں نے ادا کر دیا، اور کسی کا حق اگر میرے ذمہ ہے تو اس کو بھی وہ مجھ سے لے لے، اور اپنی زندگی میں یہ باتیں سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ پھر آخر میں آپ نے تمام وصیتیں کی کہ اور اس کے بعد جو ہے دنیا سے رخصت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی اسی کے مطابق جو ہے ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور آپ کی سیرت مبارک کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے یہ جوک در جوک اسلام جو ہے پوری کائنات میں پھیل جائے گا۔ اس سے پہلے جو ہے جس طرح مختلف قسم کے حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رخصتی کے اشارے دے دیے تھے، اس میں سورۃ النصر کا نزول بھی تھا، اور آیت الیوم اکملت لکم دینکم اس کا نزول بھی تھا۔ صحابہ کرام ان آیات سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اعمال سے، جیسے رمضان المبارک میں آپ نے اعتکاف ایک فرماتے تھے، آپ نے دوہرا اعتکاف فرمایا، 20 دن اعتکاف فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام سے ایک قرآن مجید کا دور کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دور کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت صحابہ اکرام کو آپ نے مخاطب فرمایا شاید اس سال کے بعد ہماری ملاقات نہ ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جب یمن رخصت فرمایا تو انہیں بھی یہ کہا تھا کہ تم واپس آؤ تو شاید میں اس دنیا میں نہ ہوں اور میری قبر پر تمہارا گزر ہو۔ ان تمام اشارات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانے کا پیغام سرسری اور جو ہے چھپے الفاظ میں صحابہ کرام کو بتا دیا تھا، اور اس کے بعد کی تعلیم بھی دے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس کے بعد جو سوال ہیں آج کے سبق سے متعلق آپ کر سکتے ہیں۔ حضرت نبی علیہ السلام کی جو وفات سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اجازت، اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں اور اس کی زیب و زینت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اختیار دیتے ہیں، ہم آپ کی دنیا میں رہیں، اور اگر آپ میرے پاس آنا چاہتے ہیں اور جنت میں رہنا چاہتے ہیں اور مقام محمود اور آخرت کے تمام حالات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں صحابہ کرام کو نہیں بتایا کہ یہ مجھے کہا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک شخص سے ایسا کہا گیا اور اس شخص نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو اور اپنے رب کو اختیار کیے، اس لیے میں آخرت کو اختیار۔ سیرت نگار کچھ زیادہ بڑھا کر بھی پیش کرتے ہیں چیزیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو صحیح حدیث میں ترمذی شریف میں، تو وہ ہم نے بتائی۔ اس طرح کو تو نہیں بتایا، باقی جو انبیاء ہیں وہ تو پہلے سے تھے نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ یہ ہے روایت کے اندر جیسے کہ تم میرے لیے مقام محمود کی دعا کرو، اور یہ آخرت میں ایک ہی مقام ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے ہی ملے گا۔ تو اس سے مفسرین اور علماء یہ کہتے ہیں کہ آخرت میں جو مقام محمود ہے بہت عالی ہے، نبی علیہ السلام وہیں پر جو ہے
رہتے ہیں وہیں پر ساکن ہیں۔ اچھا، مقام محمود یہ جنت الفردوس سے بھی عالی ہے۔ اعلیٰ ہے کچھ جگہ؟ جی جی۔ اور دوسرا یہ کہ آخرت میں جو لوگ جنتی جنت میں جائیں گے تو کیا وہ جو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ اکرام ہیں، تو کیا عام مسلمان ان سے مل سکیں گے؟ ہاں، نیچے کی جنت والے کہتے ہیں اوپر کی جنت میں نہیں جا سکیں گے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہو اور سنت کا اتباع کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دیں گے کہ وہ بھی وہاں پر چلے جائے۔ اور علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ہم آخرت میں تمہاری ہر خواہش پوری کریں گے، اس لیے جنتی پر یہ رکاوٹ نہیں ہوگی کہ وہ وہاں نہ جائے یا کسی بڑے سے نہ ملے، اللہ تعالیٰ وہاں پر اس سے ملاقات کرائیں گے۔ اچھا، یہ جو روزہ مبارک جدھر ہم جاتے ہیں مسجد نبوی میں، تو یہ غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرا تھا، گھر مبارک جی۔ وہ ادھر ابھی کہتے ہیں کہ اندر ایک تو حضور کی ہے اور باقی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کی، اور پھر ایک جگہ غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے چھوڑی ہوئی۔ تو یہ وہاں کوئی جا نہیں سکتا دیکھنے قبر مبارک؟ نہیں، اس کے بارے میں آپ کو کوئی تفصیل ہے کہ وہ جگہ کیسی؟ ویسے جو ہے بعض یہ جو نیٹ پر ہی بعض قبر دکھائی جاتی تھی کہ یہ نبی علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، تو اس کے بعد بڑے عرب کے علماء نے پھر بتایا کہ یہ وہ قبر نہیں ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک نظر نہیں آ سکتی، تو وہ جو ہے زنگی جو نور الدین زنگی، انہوں نے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنا دی تھی، تو وہ دیوار کے اندر یہ تینوں قبریں مبارک جو ہے بند ہیں۔ وہ جو قبر مبارک کی جگہ ہے وہ باہر ہے اس دیوار سے، مطلب وہ اس دیوار کے احاطے سے بعض کہتے ہیں باہر ہے، لیکن حقیقت حال اللہ کو پتہ ہے، یہ کوئی نہیں جانتا، اور وہ پردوں کے اندر مستور ہوتا ہے، اندر بھی اگر کوئی جائے گا تو اس کے آگے پردے ہی ہیں، قبر مبارک اس پر کھل نہیں سکتی۔ پھر آخر میں شاید اگر اندر بھی ہے تو شاید کوئی اندر جانے کا راستہ ہو تو وہاں پر جو ہے ان کی تدفین ہو جائے۔